اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو سوال پہنچا ہے اس کا تعلق خالص تصوف سے ہے۔ جذب و مستی کیا ہے؟ کیا محفل سماع یا دھمال میں ایسی کیفیت بنتی ہے یا نہیں؟ جذب کیا چیز ہے؟ کسی شے میں اپنے وجود کا گم کر دینا جذب کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پہ ابھی میں ایک گلاس پانی کا لیتا ہوں، اس میں نمک ڈالتا ہوں۔ نمک کا وجود تو موجود ہے، مگر کیا اس کا وجود سامنے رہ گیا، قائم رہا؟ اس کا وجود گم ہو گیا۔ کسی بڑے وجود میں، کسی بڑی ہستی میں، کسی بڑے گمان میں، کسی بڑے فہم میں، کسی بڑی دانائی میں اپنے آپ کو گم کر دینے کا نام جذب ہے۔ اور جن پہ جذب طاری ہو جاتا ہے وہ خاص طور پہ پروردگار عالم کی یاد میں، اس کے مشاہدے میں، اس کے فہم میں طاری ہوتا ہے۔ وہ انسان اپنے آپ سے، ہوش و خرد سے، نارمل زندگی سے، لباس سے، خوراک سے، رشتوں سے، ملنے جلنے سے، سب سے نکل جاتا ہے۔ وہ اپنے آپ میں نہیں رہتا۔ اپنے وجود کو مکمل جب خاتمہ ہو جائے اس کے وجود کا اور اس کی کوئی خواہش موجود نہ رہے، یعنی کہ جس کے مشاہدے میں اس کی یہ پوزیشن ہے وہ بھی خواہش میں نہ رہے، اس کو جذب کہتے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کا فرمان مبارک ہے کہ کچھ ایسے لوگ ہیں پراگندہ حال والے، الجھے بالوں والے، کہ تمہارے دروں پہ جائیں تو دھتکار دیے جائیں، مگر اللہ پر قسم کھا لیں تو اللہ ٹالتا نہیں۔ تو وہ اہل جذب تھے، ان کو مجذوب کہا گیا تصوف کی زبان میں۔ برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور بھی اس طرح کے بہت سے لوگ ہوئے اسلامی تصوف میں، برصغیر میں، عرب میں، سارے میں ہوئے ہیں۔ جہاں بھی ہمیں بہت سے لوگ ملتے ہیں، یہاں تک کہ انہیں لباس کا بھی ہوش نہیں رہتا۔ ایک واقعہ ایک دفعہ، بڑا زبردست واقعہ، نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے رقم کیا۔ یہ کتاب ہے فوائد الفؤاد، علی سنجری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مینٹین کیا، جو 45 مجالس کا حال ہے نظام الدین اولیاء محبوب الہی کا۔ ایک مرتبہ ایک نانگا دوڑ رہا تھا، کبھی دائیں کبھی بائیں، کبھی آگے کہیں پیچھے۔ حضور دیکھ رہے تھے بیٹھے ہوئے، نظام الدین اولیاء محبوب الہی اٹھے اور اپنی چادر جا کے اس کے اوپر ڈال دی۔ اس نے تھوڑی دیر وہاں چادر میں اس نے پیشاب کیا اور وہ بھاگ گیا چادر پھینک کے۔ پوچھا گیا سرکار یہ کیا بھید تھا؟ فرمایا اسے ہر جگہ اللہ نظر آ رہا تھا، پریشان تھا کہ اس کو پیشاب کی حاجت تھی، کس طرح پیشاب کروں، ہر جگہ تو اللہ نظر آ رہا ہے، تو میں نے اس کی منزل نیچے کی ہے تاکہ تھوڑی دیر کے لیے نارمل ہو جائے، پیشاب پھر لے۔ تو جذب اس کیفیت کا نام ہے کہ مشاہدہ ذات میں لوگ غرق ہو جاتے ہیں۔ مشاہدے میں جن صوفیوں کو سب سے زیادہ نصیب ہوا وہ یہ ہے صابر علاؤالدین علی احمد صابر کلیر شریف والے۔ وہ برگد کا جو ان کا بوڑ کا درخت تھا، گولر کا، اس کی وہ مونچھیں سی جو ہوتی ہیں وہ پکڑ کے کھڑے رہا کرتے تھے اور مستغرق رہتے تھے مشاہدہ ذات میں۔ جو لوگ مشاہدہ ذات میں غرق ہو جاتے ہیں، اپنے سیلف کو ٹوٹلی نیگیٹ کر دیتے ہیں، وہ مجذوب ہیں، وہ جذب والے ہیں۔ تصوف کی اصطلاح میں انہیں صاحب سکر کہا گیا۔ یہ بہت ہی مرتبت کے لوگ ہوتے ہیں، مگر دعوت دین یا استادی کے طور پہ کام ان کے شعبے میں نہیں ہوتا۔ وہ کام آتا ہے شریعت کی پاسداری کرنے والوں کے لیے۔ اب یہ جذب ہو گیا۔
دوسرا لفظ ہے مستی۔ کسی بھی گمان میں، کسی بھی خیال میں، مشاہدہ ذات میں، تجربات میں، کسی ولی اللہ کی یاد میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں، جب کوئی آدمی وقتی طور پر اپنے سراؤنڈنگ سے، گرد و پیش سے بیگانہ ہو جاتا ہے اور ایک ہی خیال میں محو ہو جاتا ہے، اس میں غرق ہو جاتا ہے یا اس میں ڈوب جاتا ہے، یا اس کیفیت کو اتنا انجوائے کر رہا ہوتا ہے کہ جھوم رہا ہوتا ہے۔ مستی جھومنے وہ کہتے ہیں، جیسے جب ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں تو درخت کیسے لہلے آتے ہیں، جھومتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں جوبیلیشن۔ اسی کی ایک شکل دھمال ہے کہ جب وہ اللہ کی یاد میں مگن ہو جاتے ہیں اور مست ہو جاتے ہیں، تب دھمال جیسے وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ تو مستی ہر وقت طاری نہیں رہتی، یہ عام طور پہ دن کے کسی حصے میں ہو سکتی ہے، رات کے کسی حصے میں ہو سکتی ہے، کچھ دن لگاتار ہو سکتی ہے۔ پرماننٹ اگر ہو تو یہ بھی جذب بن جائے گا، یہ پرماننٹ نہیں ہوتی۔ اس میں بہت سارے لوگ صاحب سیب ہوتے ہیں، طریقت میں صاحب سیب ان کو کہا جاتا ہے جو باہوش و حواس ہوتے ہیں۔ مستی والوں کے اس میں ہوش و حواس گم نہیں ہوتے، یہ اپنے ہوش و حواس میں ہوتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، بیوی بچے ہوتے ہیں، یہ سارا معاملات کو چلاتے ہیں۔ تو اس عارضی جذبے کو مستی کا لفظ کہا گیا۔ اب دوسرا اس میں یہ ہے، کیا محفل سماع یا دھمال میں ایسی کیفیت بنتی ہے؟ اگر صحیح معنی میں کسی کو سماع کی سمجھ ہو تو اس سے بھی بڑی کیفیت سماع میں بن جاتی ہے۔ بے شمار ایسے لوگ ہوئے ہیں کہ سماع ہو رہا ہے، سماع کی محفل ہو رہی ہے، اللہ کے کسی اسم پہ تکرار ہوئی اور سننے والا اس کیفیت میں ہوا کہ موقع پر ہی وفات پا گیا۔ بے شمار ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں، یا بے ہوشی طاری ہو گئی، یا بے ہوشی میں اتنا بیمار ہوا کہ فالج کا اٹیک ہو گیا۔ وہ اتنے زبردست مستی میں ڈوب جاتے ہیں، اپنے وجود ہی سے وہ نکل جاتے ہیں، کیونکہ سماع کا ہوتا ہے۔ دھمال بھی یہی ہے۔ دھمال تو بیسیکلی اپنی نفی ذات کے لیے ہے، کہ جیسے مداری بندر نچاتا ہے، ایسے ہی مرشد جو ہے بندر بنا کے اس کو معاشرے میں نچاتا ہے کہ اس کی میں مر جائے، اس کا کبر ختم ہو جائے۔ انسان کا جو اللہ سے دوری کا جو ذریعہ ہے وہ کبر ہے، وہ فخر ہے، اپنے نسب پر، اپنی ذات پر، اپنے علم پر، اپنے ہنر پر، اپنی عبادت پر، اللہ کے مقرب ہونے پر۔ یہ شیطان کے فعل ہیں سارے۔ تو دھمال یہ کیفیت آپ کی پیدا کر دیتی ہے کہ آپ کے اندر معافی کا تصور صحیح معنوں میں جاگزی ہو جاتا ہے، اور آپ عاجز بندوں میں شامل ہوتے ہیں اور کبر سے بعد آتے ہیں۔ یہ دونوں کام ایسے ہیں۔ محفل سماع بھی، ایک مرتبہ جنید بغداد محفل سماع سن رہے تھے تو کچھ لوگوں کو حال پڑ گیا، وہ جو اچھلنا کودنا شروع کر دیتے ہیں، آپ پہ سے باہر ہو جاتے ہیں، اپنے کنٹرول میں نہیں رہتے۔ تو جنید بغداد رحمۃ اللہ علیہ ویسے ہی بیٹھے رہے۔ پوچھا گیا، جنید آپ پہ کوئی اثر نہیں ہوا اس کا؟ فرمایا، آندھیوں سے خش و خاشاکتیں اڑتے ہیں، پہاڑ نہیں ہلا کرتے۔ تو کوئی صوفی پہاڑوں کی مانند بھی ہوتے ہیں کہ انہیں ان چیزوں کے اثرات نہیں ہوتے، وہ الگ کیٹیگریز ہیں۔ مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ دھمال ہو یا سماع ہو، اگر صحیح معنوں میں ادراک ہو اور فہم ہو، اس کے اثرات نہ ہوں، ایسا نہیں ہوتا۔ میں آپ کو روحانی بات بتاؤں، اللہ میرا گواہ ہے اس بات کے لیے، میری اپنی بعض اوقات عجیب کیفیت ہو جاتی ہے، مگر میں کیونکہ ایک استاد کے طور پر کام کرتا ہوں تو میں اپنے آپ کو بہت زیادہ گرفت میں رکھتا ہوں، قابو میں رکھتا ہوں۔ ہوتا مشکل ہے بعض اوقات، اس طرح کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، عجیب سی، جیسے کہنا چاہیے نا کہ تارے کہیں اور جا جڑتی ہیں۔
تو یہ وہ کام ہے جذب و مستی کا کہ بڑے نصیب والوں کو نصیب ہوتا ہے، ورنہ کتابیں پڑھتے رہو، علوم پڑھتے رہو، یہ نصیب نہیں ہوتا۔ یہ جب عطا ہو جاتی ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جب تک بڑا نہ چاہے آپ اس سے کیا تعلق بنا سکتے ہیں؟ جذب و مستی طاری ہونے کا مطلب یہ ہے کہ بڑا اس بات پہ راضی ہے کہ آپ اس کو پکاریں، آپ اس کو یاد کریں، آپ اس کی محبت میں ڈوب جائیں، اس کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر لیں۔ کیا آپ نے نہیں فرمایا کہ سب سے تعلق توڑ کے ایک اللہ کے ہو جاؤ؟ تو جب سب سے تعلق توڑتے ہیں تو جذب و مستی آپ پر حاوی ہو جاتی ہے، آپ پھر ضرورتوں کے لیے آگے پیچھے نہیں پھرتے، کھانا ملے نہ ملے، کچھ ہو نہ ہو، آپ راضی رہتے ہیں، اور آپ کا دھیان مشاہدہ ذات کی طرف ہوتا ہے۔ چاہے وہ سورج کو دیکھ رہے ہیں، وہ بھی مظہر ہے فطرت کا، چاند کو دیکھ رہے ہیں، فطرت کا مظہر ہے، درختوں کو دیکھ رہے ہیں، فطرت کے مظہر ہیں، چرند پرند کو دیکھ رہے ہیں، فطرت کے مظہر ہیں، یہ سب فطرت کے مناظر ہیں۔ بندہ ان میں گم ہو جاتا ہے، جب ان میں گم ہوتا ہے تو پھر ہی خالق تک پہنچتا ہے، کیونکہ مخلوق ہی خالق تک پہنچنے کا بنیادی راستہ ہے، بنیادی روٹ ہے، کیونکہ ہر خالق اپنی مخلوق میں ودیعت کرتا ہے۔ یہاں ایک شاعر اپنے شعر میں ہوتا ہے، ایک پینٹر اپنی آرٹ کی تصویر میں ہوتا ہے، تو یہ سارے شعبے ایک ہی طرف جاتے ہیں، مگر ان کا بنیادی تعلق اللہ کی یاد میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اپنے آپ کو فراموش کر دینا، اپنی خواہشوں کا ترک کر دینا، اور ہر وقت اللہ کی یاد میں مستغرق رہنا، مشاہدہ ذات کی کوشش جاری رکھنا۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔